جو عامر بھائی بات کر رہے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم ممالک انا للہ و انا الیہ راجعون، عرب لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلم امہ انا للہ و انا الیہ راجعون، OIC انا للہ و انا الیہ راجعون، 56-57 مسلمان ملک انا للہ و انا الیہ راجعون، اور 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ نہ کرتے، کچھ بھی نہ کرتے، صرف ایک سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کر دیتے تو آج تک جنگ رک چکی ہوتی۔ ان سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کرتے۔ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ بنائی ہے، اور وہ رپورٹ کا عنوان ہے کیا اسرائیل نسل کش ریاست ہے؟ 7 نکات ہوتے ہیں نسل کش ریاست کے، ان میں سے 5 پر اسرائیل پورا اتر چکا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، کسی مسلمان ملک کی نہیں ہے، میری یا عامر بھائی کی یا آپ کی نہیں ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 7 مہینے ہو چکے ہیں اس دن دہاڑے نسل کشی کو۔ جبراً زمین اور وسائل پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جبراً تہذیب ثقافت ختم کر دی گئی ہے، جبراً لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے، اور اوسطاً 250 سے زائد لوگ روزانہ مارے جا رہے ہیں، جن میں سے 109 بچے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ جی 125 صحافی شہید ہو چکے ہیں، 340 ڈاکٹر، 70% طبی سہولتیں تباہ، 70% مواصلاتی نظام تباہ، 70% رہائشی عمارتیں تباہ، 60% تعلیمی عمارتیں تباہ، 208 مساجد اور چرچ تباہ۔ اب صرف دو چار جملے بھائی جان، یہ صرف 2-4 آپ کی اجازت سے۔ ناکہ بندی اور بھوک کی وجہ سے روزانہ 10 افراد مر رہے ہیں۔ یہی صورتحال رہی تو غزہ کی 25% آبادی بھوک کی وجہ سے موت کے منہ میں اتر جائے گی۔ 10,000 گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ آج جنگ بند ہو جائے تو $18 ارب چاہیے غزہ میں رہنے کے لیے۔ 50,000 حاملہ خواتین اور 20,000 نومولود بچے اس وقت زندگی اور موت کے منہ میں ہیں۔ 20 لاکھ لوگ کھلے آسمان تلے۔ اور آپ کو ایک آخری بات بتاتا چلوں، سنتے یعنی اتنے دکھ کی بات ہے، 40,000 سے زائد قتل ہو چکے ہیں، لاکھ سے زیادہ معذور ہو چکے ہیں۔ ایک مہینے میں پہلے ایک مہینے میں 25,000 ٹن بارود برسایا گیا۔ اس بارود کی مجموعی ہلاکت جاپان پر 2 ایٹم بمبوں سے زیادہ ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرایا گیا۔ اب تک 1.5 لاکھ ٹن بارود یا 12 ہیروشیما بمبوں کے مساوی بارود برسایا جا چکا ہے۔ یہ غزہ ساری کا چیزیں 80% انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ بالکل یہ تو ہم بیان ہی فرما رہے ہیں نا، اور ہم شرمندہ بھی ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بہرحال کیوں قابل نہیں ہیں، ذرا ان معاملات پر بھی آ جائیں۔ پاکستان میں کیا کچھ چل رہا ہے؟ کل ایک پاور شو کیا اس اتحاد نے جس کا نام ہے کہ تحفظ آئین پاکستان، اور اس نے جو ہے کہا کہ اب حکومت کے خلاف وہ نکلیں گے اور مظاہرے کریں گے، تو حکومت کے لیے اب یہ ایک مشکل ہے، ہم تو ان معاملات میں اٹکے ہوئے۔ تو اس کے جواب میں آج بلاول صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے، وہ گفتگو سن لیں، پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ عامر سرانا صاحب، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، وہ پارلیمنٹ کے فلور پر کہتے ہیں، دوسرے فورمز پہ کہتے ہیں، نون لیگ بات کرتی ہے، آج بلاول صاحب نے بھی بڑی دو ٹوک بات کی کہ جی بات چیت ہونی چاہیے۔ ادھر سے تحریک انصاف کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انیشیٹو کوئی نہیں لے رہا، یہ تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انیشیٹو تو لیں، کوئی کمیٹی بنائیں، لوگوں کو بھیجیں، کوئی عملی کام تو کریں کہ یہ جو محاذرہ یہ ختم ہو۔ مسعود بھائی باتیں سب بہت اچھی کر لیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو گفتگو یا بات چیت کی خواہش کا اظہار ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ تو پاکستان کی فوج، آرمی چیف، ISI کے علاوہ بات نہیں کرنا چاہتے عمران خان، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پارلیمنٹ میں گفتگو کرنا چاہتی ہے PDM کی گورنمنٹ، خیر PDM تو اب نہیں ہے، PMLN کی گورنمنٹ ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، MQM PML Q اور پیپلز پارٹی اتحادی ہیں ان کے، کچھ ووٹ کے ساتھ ہیں کیبنٹ میں اور کچھ بغیر ووٹ کے ہیں۔ تو یہ بات آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے تو عمران خان کو وزیر اعظم بنتے ہوئے بھی کہی تھی، آفر کی تھی، پہلے دن کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے NRO چاہتے ہیں، یہ چور اور ڈکیت ہے۔ اسی کی گردان آج بھی لیے ہوئے ہیں اور راستہ وہ آرمی سے مانگتے ہیں، آرمی کو متون کرتے ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا ٹوٹل پاکستان آرمی کی بیشنگ پہ لگا ہوا ہے۔
ابھی بھاول نگر کے واقعے پہ ان کے لوگوں عامر نے بھائی یہ بات پوری طرح آپ جانتی ہیں، پاکستان آرمی چیف، یہ بات آپ جانتے ہیں، صاحب نے کہا کہ وہ تو صرف بات کرنا چاہتے ہیں آرمی سے، وہ ان سے بات کرنا نہیں چاہتے، تو یہ بات کیا وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا، یہ بلاول صاحب کو نہیں پتا، اور پتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے بیانات جو دیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی عملی کام بھی کر لیں تاکہ کلیئر ہو جائے نا ایک بار معاملہ؟ دیکھیں ابھی آپ نے کس خواہش کا اظہار کیا کہ گورنمنٹ بڑا بھائی ہے اور وہ بات کرے اور گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے. گورنمنٹ تو یہ بات کرتی آ رہی ہے. میں نے کہا جب یہ اپوزیشن میں تھے تب بھی کر رہے تھے, جب وزیر اعظم بنے وہ پی ڈی ایم کے تب بھی کر رہے تھے, اب بنے ہیں تب بھی کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بات کس سے کرنا چاہتی ہے, وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں 190 سیٹیں دے دیں, پہلے آپ ہمیں پنجاب حکومت دے دیں, پھر ہم آپ سے بات کریں گے. یہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت لیڈرشپ موجود ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے یا باہر ہے, ان سب کا ایک بیان ہے. ایک سانس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مخصوص نشستیں لینی ہیں, ہم نے نہیں چھوڑنی. دوسرے سانس میں کہتے ہیں یہ ہماری غلطی تھی, ہمیں اس پارٹی میں نہیں جانا چاہیے تھا جس میں ہم چلے گئے اور ہماری مخصوص نشستیں چلی گئیں. ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے کس کے ساتھ گفتگو کی جائے. وہ سب سوشل میڈیا پہ زور لگاتے ہیں, پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ان کی تقریر, میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کہ ان کی یہ ہوتی ہے کہ خان صاحب تک ہمارا میسج چلا جائے کہ جی ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں 8 فروری کے بعد بھی مجھ سے کسی نے بات نہیں کی. یہاں پہ ہمارے صحافی کہتے ہیں جاؤ عمران خان کے وہ گوڈوں میں لگ جاؤ اور اڈیالہ جیل میں جا کے عمران خان سے بات کر لو. ایسے نہیں ہوا کرتا. عمران خان تو وہاں مخالفوں کے پاس جب وزیر اعظم تھے کیمرے لگوایا کرتے تھے, چیک کیا کرتے تھے کہ جو وہ تو سر جو ہوا کرتا تھا نا عامر بھائی, وہ تو ہوا کرتا تھا. نہیں مسعود بھائی, کوئی بھی بات تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو اسی پیرائے میں نہیں لیں گے کہ آپ جب پیرائے تو درست کرنا چاہ رہا ہوں سر. دوسری پارٹی وزیر اعظم ہے, معذرت کے ساتھ درست نہیں, پیرایہ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ وہ ماحول کو کریٹ کریں. نہیں ہونی. نہیں